صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شروع کی تھی، آج سے اب تقریباً 27 سال اگلے سال ہو جائیں گے، اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک۔ انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ اور میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہے، ہمارے انصاف نہیں ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں۔ مارشل لا لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلے 60 سال میں آدھا وقت مارشل لا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں آئے، یہ دو خاندان آئے، انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو، کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں۔ ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ہے ملک سے جھوٹ بول کے، اس کی بیٹی جدھر پھر رہی ہے وہ کیا کہتی پھر رہی ہے؟ کسی کی جرت کیسے بڑھی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا؟ وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتی کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر جو اس لنڈن میں ان کے پاس ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس ہیں، وہ پیسہ آیا کدھر سے؟ اس کی بات نہیں کرتی۔ وہ تو جب پتہ نہیں تھا پیناما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے، تو 2 سال پہلے تو میری لنڈن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا، اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں عادت پڑ گئی ہے پچھلے 60 سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے پکڑنے کی۔ تو اسی لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی۔ آج سے جس طرح میں نے کہا اب تقریباً 25 اپریل کو 27 سال ہو جائیں گے۔ تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون سب سے اوپر ہوتا ہے، کوئی قانون نہیں توڑ سکتا۔ طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آپ ایک دم آئین توڑ دیں۔ کسی بھی اس ملک جدھر آج خوشحالی ہے، جدھر ہمارے لوگ مر کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوشحال ملک ہے۔ وہ خوشحال اس لیے ہیں کہ وہاں انصاف ہے، وہ قانون کی حکمرانی ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیر اعظم بنا، میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی، عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی۔ جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی وہ عدل و انصاف پہ رکھی تھی۔ غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، برے حالات تھے، مہاجر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا، اور بعد میں خوشحالی آئی، اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے۔ تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی آزادی ہے، ایک تو انگریزوں سے ہم نے آزادی لی، ابھی 23 مارچ گزرا ہے کل۔ 23 مارچ میں کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب، ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینار پاکستان میں، جس کو پہلے منٹو پارک کہتے تھے، کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی۔ اور سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، وکیل تھے، قانون کی بات کرتے تھے۔ تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام قوم ہیں۔ آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے۔ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا۔ وہ
اناؤنس کرتے ہیں, الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کا, کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو, ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے, اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں, میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں, یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا, وہ ملک غلام بن جاتا ہے. اپنے ہوتے ہوئے ہیں پاکستانی اوپر, لیکن ہم غلام ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں. ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے, دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے, کہ 11 مہینے سے جب سے حکومت آئی ہے امپورٹڈ, جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, آج 6 اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے. آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے, اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں, ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے, جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں, جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ جو کچن کے لیے انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں, آٹا, یہ ساری آج 47% پہ پہنچ گیا ہے. 47% پہ ایس پی آئی پہنچ گیا, یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا, جب یہاں زلزلے آئے, یہاں سب کچھ ہوا, یہاں ہر کچھ ہوا, لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی. ہمارے دور میں کرونا آیا, ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی, اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی. اور آج جو آٹا, جو بنیادی ضروریات ہے ہر گھر کی, آٹا جو ہمارے وقت پہ 55 روپے کلو پہ تھا, آج کنٹرول ریٹ پہ 115 پہ ہے, اور بازار میں مل رہا ہے 155 روپے پہ. کون سی قیامت آ گئی کہ اتنے 11 مہینے میں آٹا آسمانوں پہ پہنچ گیا. تو یہ کس کو افیکٹ کرے گا؟ یہ عام لوگوں کو افیکٹ کرے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. جو بھی بڑا چوری کرے, جو بڑا ڈاکہ مارے, اس کو این آر او مل جاتا ہے. یا بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں, مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں, ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا قانون. ساری عوام غلام بنی ہوئی ہے تھوڑے سے طبقے کی, جو جب چاہے جو مرضی کر دے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں, کہ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ جی ہم 8 اکتوبر پہ چلا گیا الیکشن. مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا جو بھی ہے, سیکیورٹی, کوئی بھی بہانہ تو کوئی بھی مار سکتے ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا, کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جو ہم یہ اب اس کے اوپر, میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں, میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا, یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا, اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا. تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں, یہ پھر رکنے نہیں لگی بات. اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے, وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. کسی بھی, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے, برطانیہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے؟ کسی طاقتور نے کیا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے اس کی حفاظت کرنا, اس کو تحفظ دینا. اس کو کہتے ہیں انصاف.
جب حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جب وہ خلیفہ بنے، پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، یعنی انصاف قائم کروں گا۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی۔ انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے۔ ان عربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا، ایک قبیلوں کو ملا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی، اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، رول آف لا پہ۔ آج یہ جو سارے ملک خوشحال ہیں، یہ سارے رول آف لا ہے۔ تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو این آر او دیا گیا ہو؟ کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کو این آر او ملا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، راتوں کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے؟ پہلے انہوں نے 25 میں کو یہ کیا، رات کے 2-2 3-3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے، وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، وہ عورتیں تھیں ان کو ذلیل کیا، گالیاں نکالی پولیس نے۔ اب پھر وہی ہو رہا ہے۔ اب تک 1000 تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا، چھاپے مارے ہیں۔ ابھی ملتان کے اندر وہ بیچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، پولیس نے افطاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو۔ حسان نیازی میرا بھانجا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے، جان مارنا چاہتا ہے۔ اس کو جا کے پہلے تو وہ اس کے پاس بیل تھی، اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، اس کو پہلے اٹھایا، پھر اس کے اوپر کوئی انہوں نے دفعہ لگائی، کوئی ایف آئی آر فیک لگا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا۔ پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ وہی کپڑے اتارنے کا شوق ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو ذلیل کریں، اس کو ماریں، مارا مورا۔ میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے۔ یہ جو ظالم، جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ ٹارچر کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ذلت لکھی ہوئی ہے، ان کو ادھر اور آخرت میں ان کو پوری سزا ملے گی اس کی۔ انگریز کے زمانے میں جب ہم غلام تھے انگریز کے، کبھی پولیٹیکل پرزنرز کو اس طرح ٹارچر نہیں کرتے تھے جو شہباز گل سے کیا، جو اعظم سواتی سے کیا، ننگا کر کے ان کو، جو میڈیا کے لوگوں سے کیا، جو جمیل فاروقی سے کیا، جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے ننگا کر کے مارنا۔ یہ کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا، آزاد ملکوں کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹارچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے، اپنے ملک کے قانون ان کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ گوانٹانامو اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا، تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ پرائے لوگوں سے بھی، فورنرز کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ اپنے ملک میں ان کو ٹارچر کریں۔ ہمارے اپنے ملک میں جو پولیٹیکل پریزنس ہے اور جس طرح کا ان کو رویہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ریاست اتنی نیچے گر سکتی ہے۔ اظہر مشوانی نوجوان ہے، وہ سوشل میڈیا کا، اس کو اٹھا لیا، ابھی تک نہیں پتا کدھر ہے وہ۔ اس کے ماں باپ کی مجھے میسج، اس کے بھائی بیچارے مجھے ملنے آئے، غائب کر دیا اس کو۔ کیا اس کا قصور ہے؟ خوف پھیلانے کے لیے کہ یہاں ریاست ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتی ہے، تاکہ سب ڈر کے گھر میں ڈر کے رہے سارے۔ شاہد حسین انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین، ایک پاکستان کی درد رکھتا ہوا کہ جی میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہاں کام کر رہا تھا، اس کو کل اٹھا کے غائب کر دیا، پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے۔ 1000 کارکن ہمارا اس وقت جیلوں میں ہے۔ اس میں سے ایک نوجوان ہے فہد، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، وہ ضلع شاہ کی طرح، وہ بھی ایک کیا اسے ہم کہیں درویش ہے، وہ یعنی اسپیشل چائلڈ ہے، وہ ملنگ ہے۔ اس کی
بہنوں کی میسیجز آ رہی ہیں کہ جی وہ 14 سے اس کو غائب کیا ہوا اٹھا کے. یہاں 14 یہ جو پورا قلعہ زبان پاک کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جو 3 طرف سے حملہ ہوا تھا اس کو اٹھا کے لے گئے. کسی پاکستانیوں کسی آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. یہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں ایسے. جو یہاں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں وہاں. جو ہم ہر روز مذمت کرتے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے یہ ظلم ہو رہا ہے, فلسطینیوں سے یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے سے ہو رہا ہے یہاں. اور ایسا ہو رہا ہے, ایسا خوف پھیلانے کے لیے کہ سب ڈر جائیں. عامر مغل ہمارا کارکن ادھر اسلام آباد کا, وہ نہیں تھا گھر میں, اس کے بچے کو 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ میں آج اپنی عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں پھر اپنی لیگل کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے, کیونکہ آپ کا کام ہے ہمارے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. اور اس کے بعد میں اپنے گھر کا میں آخر میں آتا ہوں اس لیے کہ عدالت میں نے آج جج صاحب کو عدالت میں بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر اگر کوئی سرچ وارنٹ لینے آئے گا تو وہ آپ نے طے کیا کہ ایک ان کا کوئی ایس پی پولیس تھا اور ایک ہمارا آدمی, اور وہ اکٹھے سرچ کریں گے. ہم نے کہا بسم اللہ. 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے میرے گھر گھسائے. اور تب جب میں یہ بتا چکا ہوں, میں وہاں اسلام آباد تھا پیشی کے لیے, میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے اپنی زندگی گزارتی ہیں, وہ اکیلی یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے. 40-50 پولیس والے کچھ چھتوں پہ چڑھ گئے, یہاں بےچارے جو لوگ ملے کچھ 4-5, ذرا دیکھیں وہ بےچارے ملازم, ان کو مار مار کے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کسی کا بازو توڑ دیا پکڑ کے, ایک کو بیہوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے. یعنی انسان تو چھوڑے, درندے بھی یہ نہیں کرتے. اور کس قانون کے تحت کیا؟ جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر, اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا, 2 لوگ صرف آئیں گے, یا 40-50 لوگ جو پولیس والوں نے کیا لوٹ کے لے گئے, جو چیزیں ملی لے گئے. وہ بیچارے سرونٹ نوکروں کی جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے, ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے. سوشل میڈیا کا لڑکا تھا وہ کیمرے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا. یہ غلاموں کو ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریاں ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی. پہلے تو مجھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا. ہمارے وکیل جو اندر گئے, جو تھوڑے سے لوگ تھے, انہوں نے وہاں بتایا کہ ماحول ہی کچھ اور تھا. وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہاں رینجرز, وہاں پولیس, اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ 10 لوگوں نے جانا تھا, ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے. وہ بیچارے اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے, کریک کر دیا ہپ بون. شبلی فراز کو وہ جا کے ہاسپٹل چلا گیا. ہمارا جو عمر سلطان تھا, نام دیا ہوا ہے, اس کو مارا, اس کا منہ کے اوپر ناک, اس کی ہڈی توڑ دی. کچھ بھی نہیں ہوا. اندر یہ حالات تھے. میں نیچے 40 منٹ انتظار کر رہا ہوں, اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس, اشتعال دے رہی ہے لوگوں کو, ٹیئر گیس کر رہی ہے. میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے. اندر گھستا ہوں تو وہاں اور ہی ماحول تھا. تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا. مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا. وہ خود حیران تھے. اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا, اس کو پتا تھا, اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا. انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا. اللہ نے بچایا. کیسے ہم وہاں, اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا, تو ہم واپس آ گئے. پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا؟
مجھے ایسے پتہ چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا, سینئرز نے بتایا کہ یہاں کلان بناؤ, اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا, آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد. انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا. 1000 رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے, اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے. مجھے پولیس والوں سے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے, کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے, نامعلوم افراد کو تو نام آنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے, پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. کوئی کہتا جی آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں, کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں. وہ خوف زدہ ہے. دیکھیں, اور پھر اچھا, پھر مزاحیہ خیز بات کیا ہے, فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنے گی. جے آئی ٹی کون بنائے گا؟ جے آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک پہلے یہ تو پوچھے کہ جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے, سیبوٹاج کس نے کیا؟ کیا ہوا کہ وہ جو جے آئی ٹی کے فائنڈنگز تھیں اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا؟ کیوں آفیسرز بدلے گئے؟ کیوں جیسی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ جے آئی ٹی کو ڈسبینڈ کیا گیا, اور وہی آفیسر جو ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے, جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کے اوپر کارروائی کرو کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا, انہیں کو انہوں نے آ کے اوپر بٹھا دیا. اور اب وہی لوگ ایک اور جے آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. میں نے تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں, چیف جسٹس کے نیچے بنائیں, اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اب پھر کریں گے. میں اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے, کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا. اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں, یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کریں. لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے کارکنوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی, یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ, میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے, چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں, چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں, کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں. لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ بیرونی طاقت ہو, چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ کے ہیں, یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے. لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں, پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, ملک ڈوبتا ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں پولیٹکس نہیں سمجھتا. میں تو تیار ہوں, جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زمان پاک میں. جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے, لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا. اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ خوف جو ہے نا, یہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا. جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں, جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں, آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے, جدھر ہمیں ساروں کو, کمزور سے کمزور کو پتہ ہوگا کہ کسی نہ کچہری میں, نہ تھانے میں, نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا, نہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو رات کو اٹھا لیں گے, کیونکہ ہم آزاد ہوں گے, کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا. لگا ہوں
آپ نے اس سے کسی سے نہیں گھبرانا، قوم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے، ہم نے پرامن طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو میرا مینار پاکستان کا جلسہ ہے، جو کل شام کو انشاءاللہ، کل رات کو عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جو انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے، ہم نے کیسے اپنے ملک کو، یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، جو برے حالات ہیں، ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا۔ جو بھی کہتے ہیں جی بارش ہوگی، ہمیں کوئی بارش بورش کی فکر نہیں ہے۔ قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آزادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے۔ لاہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ دیکھیں، تحریکیں جو لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں۔ میرے سامنے 1970 میں لاہور میں تحریک شروع ہوئی تھی۔ آج بھی وہ وقت آ گیا، لاہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے۔ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا، اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں، اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی آزادی کا، اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے، آپ نے سب نے آ کے اور اس میں شرکت کرنی ہے۔ سارے لاہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تاکہ ڈریں، تاکہ لوگ آئیں نہ، تاکہ ہمارے کارکنوں کو اگر پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اس ظالم اور اس وہ سوچ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کل نکلنا ہے۔ اور انشاءاللہ تراویح کے بعد رات کے 9 بجے انشاءاللہ پھر آپ سب سے مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔